محترم مکرم عبدالغفار مکی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے جو ہم پر بے شمار احسانات انعامات ہیں، ان میں ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کی قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر کر دیا۔ بڑا اللہ کا احسان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اللہم بلغنا رمضان۔ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیاں رکھی ہیں۔ روزہ ہے، رات کا قیام ہے، قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، دعا، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات، سخاوت، اعتکاف، لیلۃ القدر کا قیام، صدقہ فطر ادا کرنا، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ روزہ کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ شروع میں بھی اللہ نے ایمان کی بات کی اور آخر میں اللہ نے تقوی کی بات کی۔ ایمان سے مراد ہے عقیدہ اور تقوی سے مراد ہے عمل۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ زبان سے اقرار نہ ہو کافر ہے، دل میں تصدیق نہیں منافق ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں اور معاملات نہیں، تو یہ جھوٹا فریبی دغا باز ہے۔ تین چیزیں ملیں ایمان مکمل ہوتا ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اور ایمان لانا ہے 6 پر، جن کو ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، نبیوں اور رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر اچھی یا بری اس پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، زمین آسمان بنائے، کائنات کو بنایا، بارش برساتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ جو اللہ ہے اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے، کیسے جیسے یہ اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ اور تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایمان اللہ پر لانے کا مطلب اصل یہ ہے۔ پہلی باتیں تو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ مکہ والے جو ہے یہ مانتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے، کائنات کو بنایا، اور وہ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یہ لات ولی، انہوں نے نیکیاں کی، اللہ نے ان کو اختیارات، یہ خود کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ ان کے بت، تصویریں، درگاہیں، قبریں، آستانے بنا کے ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کے 2-4 راتیں
بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور پھر کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں اور پھر وہاں ہم تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں اور ڈھولکیاں بجاتے ہیں تاکہ ہم ان کو راضی کر لیں۔ اصل وہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں اور رسولوں کی طرح یہ نظریہ پیش کیا، دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو، اللہ کے لیے ثابت کرو اور دوسرے کے لیے نفی کرو۔ مکہ والے کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کسی اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کر، تمہاری کیا اچھائی، ہم نے یہ بیت اللہ نہیں بنایا۔ اللہ نے ایت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات کو شرک، دن کو لوں لوں رو رو میں شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ شرک بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے؟ اپنے بندوں سے معمولی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب سب سے بڑا گناہ پاپ جرم کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا اور تیرا قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے سننے، اور جب تو جھکے کسی اور کے آگے، مانگے کسی اور سے، نظر نیاز چڑھاوا دے تو کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو طوفان سے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، شانوں کتابوں والے، وہی والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، وزن مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، نبوت رسالت ان پہ ختم کر دی گئی، بعدت خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، اللہ ان کو فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ، تو کیا امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تعلیمات دی قبروں کے متعلق، اس لیے کیونکہ یہ شرک کا بڑا ذریعہ تھا۔ ہمارا قبر پختہ نہیں بنانی، قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور قبر پر جو ہے چراغ نہیں جلانا۔ میرے امتی رب کی نماز جو ہے وہ بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے میری امت مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا اور ان کی پیشی کرا دی۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہنا محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر آج کوئی عیسائی دیکھے مسلمان کو، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کرو اور مجھ پہ رحم کرو اور مجھے صحت دو، مجھے اولاد دو اور میری یہ بگڑی بناؤ، تو وہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر، پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا میں نے بھی تو محبت میں یہ بات کی تھی، یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر، عیسیٰ علیہ السلام میری مشکل کشائی کر، عیسیٰ علیہ السلام مجھے اولاد دے۔ تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی۔ اللہ کی قسم جو کام گردوارے میں شرک، مندر میں شرک،
گرجے میں بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے پاس بیٹھ کے بھی کیا شرک شرک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی علیحدہ پیمانے نہیں رکھے۔ پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیا بے پرواہ، کیا مطلب؟ تمام انبیاء، صلحات، قیاء، زہداء، شہداء، علماء، قبروں درگاہوں والے، مداروں والے، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر سائیں، پوری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جس کے ساتھ چاہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے دے چٹا کورا جواب۔ نوح علیہ السلام کو دے دے، پاس ان کے بیڑا ہے، سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے پانی کی لہروں میں، یا اللہ میرا بیٹا۔ کہا اے نوح علیہ السلام، اگر آپ نے دوبارہ اپنے اس مشرک بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی، انی اعیذک کا ان تکون من الجاہلین، میں آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ وہ مسئلہ عقیدہ ہے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر لگے، سارا اسلام مدینے میں آیا 10 سال میں، یہاں مکے میں یہی بات تھی کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، سارا کچھ کرتے تھے۔ جیسے آج کلمہ پڑھنے والے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور بڑے مساجد بھری ہوئی ہیں، اذانیں بھی ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری بھی رکھتے ہیں۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، جب تک دوسرے سے انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، قیدہ قیدہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے چن کے بھیجا، منتخب کر کے بھیجا، فخر سے بھیجا، احسان سے بھیجا، نبی اور رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، قسم اٹھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنے والے، 10-10 ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنے والے اور مسلمانوں والے نام رکھانے والے ہر سال بیت اللہ کا حج کرے، فرض نماز کیا تہجد اشراق بھی پڑھے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس مال کمانے خرچ کرنے بیوی بیٹی کے لباس میں، جب تک آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں، جب تک ان کی تسلی تیری حدیث سنت پر نہ ہو، سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا؟ ہاں یا اللہ پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے پہنچایا۔ پھر اللہ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا؟ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچایا۔ اللہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا، آپ کی امت کہتی ہے کہ نہیں، آپ کا گواہ؟ تو کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا؟ کہیں گے کہ ہاں۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ پھر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، یہ بخاری شریف کے اندر ہے وَكَذَلِكَ، اور پھر ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ان کو بتایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، مقام رسول، حرمت رسول، شان رسول تو یہ ہے کہ قیامت کے دن نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں کے جھگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان حدیث گواہی پر اللہ نپٹا دیں گے۔ تیری یہاں تسلی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ جیسے کوئی نبی ولی پیر فقیر جن فرشتہ شریک نہیں، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع میں امام صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، سردار صاحب، باپ دادا صاحب نہیں۔ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمہ اللہ اور دوسرے سکالرز نے یہ بات لکھی ہے کہ امت پٹڑی سے کب اتری، پھر قواریت کب آئی؟ ان کی کتاب الانصاف ہے، اقد الجید ہے، امام شوکانی کے القول مفید ہے، اور ابن بدر کے ابن عبد البر کی جامع بیان علم مفلی ہے، اور ابن قیم کے اعلام الموقعین ہے۔ بے شمار کتابیں جن
انہوں نے یہ بتایا کہ امت میں فرقہ واریت کب آئی، انہوں نے بتایا 4 صدی تک نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ مالکی تھا، سب قرآن حدیث پر چلتے تھے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر بعد والا بعد والا۔ پہلے 300 سال میں جب دنیا میں حنفی شافی حنبلی مالکی نہیں تھے، وہ عقیدہ بھی تھا، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، معیشت بھی تھی، معاشرت بھی تھی، سارا شادی وغیرہ کا خاندان مسائل، وہ ہے دین، اس کو تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کی بات پہلے تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا انسان تھے تمہاری طرح، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں کھیتی باڑی تھی، ساری مصروفیات مزدوریاں بھاگ دوڑ، پہلے بھی 14 گھنٹے کا دن آیا کرتا تھا، اور ان کے بھی سارے یہ انہوں نے باوجود مصروفیات کے روزے رکھے، تم بھی رکھ سکتے ہو ساری مصروفیات کے ساتھ، باقی منہرا حجتاں ڈھیر، اس کا علاج اللہ کے پاس۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ راشن میں کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ اگلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ کہے مانگو ہے مانگو، ہاں، اور یہ مانگنا شروع کر دے، کون؟ یہ انسان، کون؟ لالچی۔ یہ لالچی انسان کتنا لالچی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، 2 وادیاں، ادھر پہاڑی سلسلہ ادھر پہاڑی سلسلہ، درمیان پر یہ وادی، 2 تولا تولی نہیں، 2 سونے کی وادیاں، لبتغا ثالثا، کہے گا ایک اور ہو، ایک اور، ایک اور، ایک مکان والا کہتا ہے ایک اور ایک دکان والا کہتا ہے ایک اور، ایک پلاٹ والا کہتا ہے ایک اور ایک گاڑی والا ایک اور 70 سال زندگی تباہ ہو گئی، ایک اور نہ ختم ہوا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہاری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بھر ہی نہیں سکتی۔ یہ لالچی مانگنا شروع کر دے اور اللہ دینا شروع کر دے، سب کے تمنائیں آرزویں مطالبات پورے ہو جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو ڈبو کے بڑے سمندر میں نکالو، جو سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی کی نسبت ہے بڑے سمندر کے آگے، اللہ کے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر روزے کا کیا مقصد ہے؟ میرے بندو میری بنیو، تمہاری عمریں تھوڑی تھیں، گناہ زیادہ تھے، میں اللہ نے کرم کر دیا، رمضان کا مہینہ بخشش مغفرت کا سیزن بنا کے بھیجا تاکہ تم اپنی کمی کوتاہی پوری کر لو، تمہارے فائدے کے لیے میں یہ لایا، کہتا کہ تم تقوی یعنی عمل کی راہ اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن سے روکا ہے ان سے روکنا۔ وہ کہاں ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن حدیث پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، قال اللہ قال رسول پر چلنا۔ جو لوگ رسم رواج پر، باپ دادا کی باتوں پر، قول اور فتووں پر، لڑیوں اور سلسلوں پر اور دوسرے سارے سوچوں اور دوسرے قولوں پر چلتے ہیں، کبھی متقی نہیں ہو سکتے۔ متقی وہ ہیں جو قرآن اور حدیث پر چلے اور کتاب و سنت پر چلے۔ اس لیے فرمایا روزے کے متعلق اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخر ان صام واحد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، بے حیائی کی بات، فحشی اور ریانی کی بات نہ کرے، ڈرامے فلمیں، گندی ننگی تصویریں اور یہ ساری گندی باتیں، غلط قسم کی باتیں نہ کرے، گلے چگلیاں اور گالی گلوچ۔ اگر کوئی الجھے کہے میں بڑا گناہگار تھا، میرے قسمت میں اللہ نے رمضان کا مہینہ کر دیا، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، آنکھوں کانوں زبان شکل صورت لباس، گھر کے ماحول، کھانے پینے، بھی بیٹے کے لباس، تعلقات اور لین دین، اس کی اصلاح کر کے روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ تیری بےہودگی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے روزہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی
झूठों का साथ, झूठ की नशर शाह, झूठा सौदा, झूठा लेन देन, मिलावट कम तोलना, ये नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं उसके भूखे प्यासे रहने की। जैसे कि जानवर ने मुंह बांधे रखा और शाम को उसको खुरली पे छोड़ दिया, इसने भी मुंह बांधे रखा और शाम को दस्तरखान पे बैठ गया, इसलिए इस्लाह नहीं हो रही। लोग समझते हैं कि रोज़ा मुंह बांधने का नाम है। रोज़ा ज़बान का, आँखों का, कानों का, शक्ल सूरत का, लिबास का, मामलात, लेन देन का, गुफ्तगू का, तल्लक़ात का ये रोज़ा। अजीब बात है, 25 रमज़ान गुजर गए, 20 रमज़ान गुजर गए, रोज़ेदार की ज़बान ठीक नहीं हुई, ज़बान ठीक नहीं हुई। जहरीला बिच्छू बात करता है, भाई के कानों से धुआं निकल जाता है। क्या सहरी है, क्या अफ्तारी है, क्या रमज़ान है, अगर हमने अपनी ज़बान ही ठीक न की। आप हदीस सुन चुके हैं, हाँ फिर सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। पूछा गया जनाब आमीन क्यों कही? आपने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, फरिश्तों के सरदार, उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उस बंदे बंदी को तबाह कर दे, हलाक कर दे जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आया, वो रूठे हुए रब को न मना सका, आंखों कानों ज़ुबान की इस्लाह करके जन्नत न ले सका, अल्लाह उसको तबाह कर दे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, या अल्लाह कबूल फरमा। कितने बड़े बदबख्त हैं वो मर्द, कितनी बदनसीब हैं वो औरतें जिनकी ज़िंदगियों में 25 रमज़ान गुजर गए, 20 गुजर गए, 15 गुजर गए, एक 10, एक ये जैसे थे वैसे के वैसे, आंखों में शर्म आया नहीं आई, कान गाना सुनने से बात नहीं आए, और ज़बान से झूठ गालियाँ नहीं गई, दिल से हसबोद कोड़ नहीं गया, मर्द का कपड़ा टखनों से ऊपर नहीं हुआ, और दाढ़ी के बाल मूड के कटहर की नालियों में फेंकने की बुरी आदत नहीं गई, बीवी बेटी का लचर गंदक किस्म का लिबास, बेपर्दगी ख़त्म नहीं हुई, तकब्बर घमंड वाले जुमले, भाई की इज्जत करना, 2 जुमलों ने फसाद मचा रखा है सारी दुनिया के अंदर। हाँ बरादरियाँ उजड़ गई, प्लाट बिक गए सारे, एक ये तू मुझे नहीं जानता और एक ये कि तू अपने आप को क्या समझता है। बड़े को देखो समझो ये मुझसे अफजल है, इसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, छोटे को देखो मुझसे अफजल है, इसके गुनाह कम होंगे। सबसे मुश्किल काम आज दुनिया में अपनी इस्लाह, और सबसे आसान काम दूसरे पे तनकीद। ये रमज़ान गनीमत है, अगला रमज़ान पता नहीं हो ना हो। पिछले लोग रमज़ान में लोग थे, हमारे साथ नहीं है, इससे हम फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पर ये लैलतुल क़द्र, सुबहान अल्लाह, 83 साल से एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहेंगे आज, हाँ 2 रकत पढ़ेंगे तो 83 साल की, इतनी तो उम्र ही नहीं होती अक्सर की, 83 साल की इबादत से ये अफजल अमल होगा जो आज 1000 रुपये अल्लाह की राह में देंगे, तो 83 साल इबादत में देने वाला ये 1000 उससे भी ये बेहतर होगा। गनीमत समझो, लालची बनो आखिरत के। मुझे ना वो डॉक्टर फजल अली साहब हफिज़हुल्लाह ताला हमारे भाई हैं, मुझे उनकी बात याद आ रही। मसला हुआ ये रुकू सजदे में दुआ का, तो है ना सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुबहान रब्बियल आला भी है। तो वो बताने लगे कि ये पढ़ा करो, वैसे है भी यही बात, रसूल सल्लल्लाहु यही पढ़ते थे। कहते लालची बनो, लालची, आखिरत के लालची। सुबहान रब्बियल आला, ठीक है मेरा रब आला बुलंद, बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं ना। और इसमें अल्लाहुम्मा इग़फिरली, एक सजदे में रुकू में कहेंगे अल्लाह मुझे बख्श दे। तो आज ये बात करो, लालच करो, पैकेज बनो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें करो, ताकि 83 साल से अफजल ये तुम्हारे मामलात लिखे जाएं। एक हदीस सुना के और एक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या फिर मैं बयान ख़त्म करता हूँ। हदीस अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अनुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन मन कुन्ना फीहि काना मुनाफिकन खालिसन, जिस आदमी में 4 बातें हुई पक्का मुनाफिक है। झूठ बोलना, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत और गाली देना, पक्का मुनाफिक है। 3 हुई तो 3 से 2 तो आधा। अब आप देखे, खानदान देखे, बरादरी देखे, इलाका देखे, अल्लाह माफ़ फरमाए मुनाफिक की मुना। इन चीज़ों को हम छोड़ें, इन चीज़ों ने हमारी दुनिया जहन्नम बना। और ये जल्दबाजियाँ, अदम बर्दाश्त, बदगुमानियाँ, बात करके जाए, छोड़ो इनको, वल्लाह छोड़ो। रमज़ान से संजीदगी लो, वक़ार लो। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उनका पाँव आ गया एक आदमी के पाँव पर, उसको दर्द हुई, बहुत बड़ा खलीफा था। तो उसने कहा अंता आमा, तू अंधा है?
اردو ترجمہ بنے گا تو اندھا ہے، پنجابی انا ہے، اچھا جواب دے دیا چلے گئے، بعد میں دیکھا تو پکڑ رکھو، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ یہ جو درمیان والے بند کرو ان کی زبانیں، معاشرے، برادریاں، بازار، مارکیٹ انہوں نے تباہ کر رکھی ہیں، یہ بچولے۔ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو، یارو فلان میں، ہاں تجھے کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اس وقت عقل تو ہوتی نہیں، عقل ہو تو آدمی کہے جس کو تو میرے مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی میرے سامنے یہ بات کہنے کی میرے سامنے یہ بات کہنے کی، اور تو میرا دوست سجن بن کے میرے منہ پہ ایسی باتیں کہ وہ میری ایسی تیسی پھیرے جاتے ہیں۔ کہا کہ اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ یہ مرکز بہت بڑا مرکز، اور یہ جیسے نا بنیادیں نظر نہیں آتی، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آدمی اکٹھے کر کے خود پیسے دیے، لاکھوں روپیہ، بڑی، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، بڑی مشکل سے یعنی جگہ دو کر کے تو یہ جگہ آج یہاں میں دیکھتا ہوں، بڑا میرا دل۔ پھر یہ بڑی خوشی ہے کہ ان کے بیٹے علامہ ابتسام الہی ظہیر، پھر آگے ہمارے بچے برخوردار، ان کے بیٹے قیم، تو ماشاءاللہ یہ سارا صدقہ جاریہ ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا، ابھی میں وہ سبیل، وہ اکرام سبیل صاحب سے میں ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بحریہ ٹاؤن میں، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا وہ جو علامہ صاحب میں غیرت تھی نا مسلک کے اجاگر کی، یہ وہی سلسلہ روشنی آگے چل رہی ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی یہ مساعی جمیلہ قبول فرمائے، اور اس مرکز کو بہت زیادہ جو ہے نا رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، تو کیونکہ یہ بہت ایک عظیم مرکز ہے۔ میری سمجھ کے مطابق جب یہ مرکز بنا نا تو پورے پاکستان میں اہل حدیثوں میں ایک نا خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اتنا بڑا مرکز پہلے اہل حدیثوں نے کبھی دیکھا، سوچا بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ علامہ صاحب کی بات کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھو ماشاءاللہ، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ 25 30 35 سال ہمارے وسائل کم ہیں حدیثوں کے تعداد بھی، لیکن 25 30 35 سال یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم نے، یعنی ہم آگے بڑھے ہیں نا۔ یہاں ایک آدمی نہیں تھا، 2 ہو گئے، 2 تھے 4 ہو گئے، مسجد نہیں تھی مسجد بن گئی، 1 نہیں 2 3 4 سارا۔ اب ہمیں اللہ توفیق دے ہم صحیح معنی میں کتاب و سنت کو اپنائیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کا نوکر رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر وفی فلسطین وفی الشام، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو تحب۔ ابتسام صاحب کو تکلیف رہتی ہے، دعا کریں اللہ ان کی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں دور کرے، اور اسی آب و تاب سے یہ کام کرتے رہیں، ان کے بچے بھی، ساتھی بھی سارے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔